خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رمضان المبارک کی سحری کے بابرکت لمحات میں خصوصی نشریات عشق رمضان کے ساتھ، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر مختصر وقت میں سحر حاصل گفتگو ہو سکے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہیں خفا ہو جائے راضی۔ دعاؤں کا مہینہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور واقعی پہلے دن سے ہمارے علماء کرام یہی بتاتے رہے ہیں کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک ساتھ، اس کی راتیں، اس کے ایام، اس کے دن اور رات جو ہیں وہ دعاؤں کے ہیں، اور اس وقت جس مشکل صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس میں زیادہ تقاضا یہی کرتی ہے یہ صورتحال کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دعاؤں کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے اور عبادات کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں میرے ساتھ میرے آپ کے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ السلام۔ اور سلمان ستار بھی موجود ہے، وقت مناسب سے پر کلام بھی سنیں گے۔ شاہ صاحب، ایک تو موضوع بظاہر تو عام ہے کہ ہم اور آپ دعاؤں کے متعلق گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپ سے ہم سنتے بھی رہتے ہیں سارے علماء کرام سے، لیکن اسٹارٹ اگر ہم اس طرح لیں کہ ایک تو یہ مہینہ دعاؤں کا، اور پھر ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں دعا کی اور اس مہینے کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جانی چاہیے ہماری زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے رب سے دعا کرنا یہ فطرت کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک پروگرام میں آپ سے کہ یہ اگر سوال کیا جائے کہ رب سے دعا کرنے کا سلسلہ کتنا قدیم ہے تو جتنا انسان خود ہے۔ جب سے انسان ہے اس وقت سے اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اسے ملتجی ہوتا ہوا پایا گیا۔ صحیح۔ انسان اپنی تکلیف، اپنی مشکلات میں جب گھر جاتا ہے تو بے ساختہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور، اپنے معبود برحق کے حضور دست سوال کو دراز کرتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ قلبی طمانینت ہے اور ذہنی طمانینت ہے، جس کے سکون کے لیے انسان ہمہ وقت سرگرداں رہتا ہے۔ صحیح۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے، فطرت کا ایسا بنیادی تقاضا ہے، اور فطرت کے تقاضوں کی اتنی خوبصورت اور حسین تکمیل ہے کہ جو وہ مدعا چاہتا ہے اگر وہ اس کے سامنے اس کی نظیر نظر نہ بھی آئے، اور دعا بظاہر جس انداز میں وہ قبولیت کے لیے مانگتا ہے وہ چیز اس کو سمجھ میں، اس کو سامنے نظر نہ بھی آئے، جی، تب بھی اگر وہ اپنی التجا اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہاتھ اللہ کے حضور اڑ جاتے ہیں، تو کچھ ہو یا نہ ہو طمانینت اور سکون اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا بات۔ یہی مقصد جو ہے کہ وہ دعا کا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم جس طرح ذکر کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو خود اور اس کی مرادوں کو عطا فرماتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے ذکر فرمائی کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یقیناً تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ مہینے، کچھ ساعت اور کچھ گھڑیاں دعاؤں کے لیے ایسی رکھی ہے کہ وہ سنتا تو ہر وقت ہے، جیسے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ تو مطلق ہے، جب اس سے سوال کیا جائے وہ قریب ہے۔ لیکن بندے کی رغبت کو اور بڑھانے کے لیے خاص طور پر کچھ مہینے، کچھ جگہیں، کچھ اذکار، کچھ چیزیں ایسی اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین نے واضح کی ہے کہ اس کی دوبارہ تجدید ہو جائے، کہ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، وہ اس کے لیے ایک نشان بن جائے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جیسا رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی مستجاب ہونے کا، قبولیت کا سب سے مؤثر مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جہاں مہینہ ایک لازم ہے، اور ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا دعاؤں کو قبول کرے گا، اور چلیں ہم اس طرف آ گئے کہ ہمارے ہاتھ بھی بڑی فکر کے ساتھ اور بڑے تضرع کے ساتھ، بڑے تواضع کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دست سوال دراز بھی ہو گئے،
لیکن اس میں بھی اور شرائط ہیں جو اس کی قبولیت کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ جو کلمات آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ آپ کے دل میں جو ارادہ ہے اس کی وہ غمازی کر رہے ہیں؟ ہاں دل و دماغ کے درمیان اور زبان و دل کے درمیان یگانت ہے یا اس میں یگانت نہیں ہے؟ آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا دماغ اور دل کہیں اور دوڑ لگا رہا ہے، تو یہ ایک تضاد اس کے اندر نہ ہو۔ اور پھر جو آپ کے دل کے اندر ہے تو زبان کیا اس کی ترجمانی کر سک رہی ہے؟ اور جو آپ کے دل کے اندر ہے تو دل کے اندر نہ جانے بلائیں کیا کیا آتی ہیں، تو کیا ہر چیز کی التجا کر دی جائے گی اللہ رب العالمین سے؟ تو اس کے بارگاہ کے کیا آداب ہیں، کیسے جملے اس کے لیے کہے جائیں گے، کیسی خواہش کا اظہار کرنا اس کی تعظیم اور اس کے حضور جو ہے کہ وہ عبادت کا باعث بنتا ہے، اور کیسے جذبات ہے کہ جس کو بیان کرنا وہ اس کے حضور عبادت نہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی گویا کہ ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ نے بہت لمبا فلسفہ بتا دیا، اس کو کون سمجھے گا، کب سمجھیں گے؟ تو اس کا آسانی طریقہ ہے کہ ہم حضرات انبیاء کی طرف مراجعت کریں، قرآن کریم کی طرف مراجعت کریں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے قبلہ شبیر بھائی خود چند دعائیں اور کلمات اپنے انبیاء کو سکھائے ہیں کہ اس طریقے سے مجھ سے بات کرو، واہ 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 واہ، یہ طریقہ مجھ سے کہو۔ اور پھر وہ برگزیدہ انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین کی ذات کے سب سے بڑے عارف ہیں، وہ اپنے جذبات کو کس طرح کن کلمات کے ساتھ اور کس کیفیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ پورا نظم وہاں پر ہمیں نظر آ جاتا ہے، کن چیزوں کو وہ نہیں لاتے، اور پھر اس میں ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو جواد ہے وہ دینے والا ہے، تو اس سے مانگنا کیا چاہیے، کیا اصل چیز ہے جو انسان اس کا تقاضا کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات اور قصص اور ان چیزوں کی طرف آنے سے آپ کے ذہن، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ذہن، دل اور زبان کی یگانت ہو جائے، فکر اور زبان اور ترجمانی کی یگانت ہو جائے، وہ یگانت آپ کو ان کے قصص اور واقعات سے خود ہی تازہ ہو جاتی ہے، اور انسان اس ذریعے پر پہنچ جاتا ہے کہ جو انبیاء کرام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یا اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے سکھائے ہوئے کلمات جس کو ہم آگے ذکر کریں گے، اور وہ جب پڑھتا ہے تو کچھ کرے نہ کرے اس کو یقین ہو جاتا ہے یہ مقدس لوگوں نے پڑھا ہے اور اللہ نے اس کو سنا ہے اور اللہ نے ان کی مرادوں کو اسی طرح عطا فرمایا ہے۔ پھر ہزاروں سال پرانی بات اس واقعے کو اپنے محبوب کے سینے پر اتارا ہے، تو یہ تمام تصورات کا اگر ایک جھلک بھی اس کے اندر آ جائے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلمات سے اگر مانگا جائے اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو قبولیت کا درجہ اور قبولیت کا مقام ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ ہم وسیلے سے دعا کرنے کے قائل ہیں، تو لوگ اس پر سوال کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں تو وسیلے کا تذکرہ کیوں؟ حالانکہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ وسیلے سے مانگا گیا۔ ایک اسٹریٹ جملہ، کوئی صاف ستھرا آسان فلسفہ اس حوالے سے کیا بیان کیا جائے اس کو جس کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ دراصل وسیلہ کیا ہے، اور قرآن پاک میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ کن معنوں میں اور کن مقاصد کے تحت استعمال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ دعا ایک عبادت ہے اور دعا کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب نے سیر حاصل خوبصورت گفتگو فرمائی۔ دیکھیں جو دعا کرنا ہے یہ اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، صحیح، اور احادیث مبارکہ میں دعا کو عبادت قرار دیا گیا اور دعا سے گریز کو تکبر قرار دیا گیا، یعنی جو دعا نہیں کرتا گویا کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ صحیح، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ صحیح، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہم پر کرم فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ صحیح، ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ وسیلہ کیوں بناتے ہیں، اور وسیلہ بنانے کے حوالے سے جو مغالطہ لوگوں کے اذہان میں ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا کہ تم وسیلے سے اس سے دعا کرتے ہو اور وسیلے سے مانگتے ہو؟ یہ مغالطہ اس لیے غلط ہے کہ ہمارا قطعاً یہ نظریہ نہیں ہے، یعنی ہم وسیلہ اس لیے نہیں بناتے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ ہم وسیلہ اس لیے بناتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی اس میں اپنے وسیلے کا تذکرہ خود فرمایا،
क्या बात। ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا تعلیم فرمائی تو اس کے الفاظ تھے کہ اللہم انی اتوجہ الیکا بنبیجیکا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں بنبیجیکا، تیرے نبی کے توسط سے۔ واہ واہ، تو جب حدیث میں آ گئی تو اب ہماری زبانیں خود ہی بند ہو جانی چاہیے، صحیح۔ کیونکہ نص قطعی موجود ہے۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس کے بندوں کے ذریعے۔ اب جب اس کے بندوں کے ذریعے مانگا جاتا ہے یعنی وسیلہ بنایا جاتا ہے تو سوال قرآن کی آیت کی روشنی میں کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ دیکھو کسی اور کو پکار رہے ہو، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ لوگ اولیاء اللہ میں اور من دون اللہ میں فرق نہیں کرتے۔ قرآن میں دو اصطلاحات ہیں، ایک اصطلاح ہے بتوں کے لیے اور ایک اصطلاح ہے ان اللہ والوں کے لیے کہ جن کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا مقام کیا ہے۔ بات۔ تو جہاں پر من دون اللہ کہا گیا ہے قرآن میں، وہاں پر من دون اللہ کا اطلاق اولیاء اللہ پر نہیں ہے بلکہ بتوں پر ہے۔ اور یہ تحریف معنوی ہوتی ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ آیات لے آتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو اس زمانے میں مشرکین بتوں کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، بتوں کو پکارا کرتے تھے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ ہم جو پکار رہے ہیں وہ کس طرح پکار رہے ہیں کہ اے مولا کریم تو ہم پر اپنا فضل فرما اپنے محبوب کے وسیلے سے، واہ واہ واہ، اے مولا کریم تو ہم پر اپنا فضل فرما حضور غوث اعظم کے وسیلے سے۔ اب یہ سارے اولیاء کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اور جب ان کا وسیلہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میں مانگ رہا ہوں، میری کیا اوقات، میری بات کی کیا اوقات، میرے الفاظ کی کیا اہمیت، لیکن میں جب وسیلہ بناتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوبوں کے چہروں کو دیکھتا ہے اور ان کے وسیلے سے کرم کر دیتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری نصوص بھی موجود ہیں اور ایسے بہت سے واقعات بھی موجود ہیں کہ جن کے وسیلے سے مانگا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، لہذا دعا مانگنی چاہیے۔ امت کا اتفاق ہے کہ وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، اور وسیلہ بنانے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر واسطے کے نہیں سنتا، بلکہ وسیلہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے مقرب ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے، جب ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ کیا بات، دونوں روایات، دونوں فلسفے، فرق صاف ظاہر ہے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے، رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور عالم ٹائم کا ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے دعاؤں کا مہینہ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے سوال مفتی شاہد صاحب کی طرف میں نے کیا تھا کہ جو وسیلے کی تعریف ہے وہ کیا ہے اور وسیلے کے ذریعے دعا مانگنے میں قباحت کیا ہے، تو بہت خوبصورت انداز مفتی صاحب نے اس بات کو ذکر کیا۔ اس کو تھوڑا سا مزید کلیئر کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایک راستہ ہے موجود تو دوسرے راستے سے جانے میں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شک تھا پہلے راستے پر دعا کی قبولیت کا، یا دوسرے راستے پہ گئے، اس کو کیا جواب؟ دیکھیے بات یہ کر دی گئی ہے، آپ کو وسیلے پہ اصرار کون کر رہا ہے؟ مفتی صاحب نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ آپ کو کب کہا جا رہا ہے کہ آپ وسیلہ نہیں دیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی؟ آپ ڈائریکٹ دعا فرمائیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز جس طرح شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ انکار کریں۔ اب اگر یہ ہوتا کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو یہ غلط جملہ ہے۔ یعنی ہم بھی یہ نہیں کہتے؟ بالکل کوئی نہیں کہتا یہ، آپ بالکل براہ راست اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا کریں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اگر کوئی وسیلہ شامل کرتا ہے، اس پر جو دلائل موجود ہیں اس کا آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات دیکھیں، میں 2-3 چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ شرک کی صورت جب ہوتی جب یہ اللہ کا حق ہوتا، وسیلہ اللہ کا حق نہیں ہے، وسیلہ اللہ کا حق نہیں، وسیلہ بندوں کا حق ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں اس ذریعے کو جو مقصود حقیقی کی طرف بڑھایا جائے، اللہ خود وسیلہ نہیں بن سکتا۔ تو جب یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا حق ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو لانا یہ شرک نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید کی آیات میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 35 میں واضح طور پر موجود ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے؟ نہیں یہاں سے مراد جو ہے وہ اعمال ہے. وسیلہ آ گیا نا. ہاں آپ تو ذکر فرما رہے تھے، اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں. لفظ وسیلہ لفظ موجود ہے نا، واو سین لام یا ہا موجود ہے. وابتغوا الی الوسیلہ، اور ترغیب دلائی گئی وابتغوا الی الوسیلہ، رغبت کرو اس کی طرف، وسیلے کی طرف. اگر اعمال کی بھی آپ کرتے ہیں تو ذریعہ آپ نے ایک ذریعے کو تو مان لیا نا. پہلے تو مطلقاً انکار تھا، تو اگر اعمال کو ذریعہ ماننے سے شرک نہیں ہوا تو بندوں کو ماننے سے کیسے شرک ہوا؟ حد تو وہیں گر گئی نا. صحیح. ایک بات. اور اگر اعمال کو آپ وسیلہ مانیں تو اس میں جھگڑا میں نہیں کرتا. اعمال میں یہ کہتا ہوں، دیکھو آپ کسی شرابی کو وسیلہ بناتے ہیں، معاذ اللہ کسی زانی کو وسیلہ بناتے ہیں، کسی چور کو وسیلہ بناتے ہیں، کیوں؟ اس کے اعمال خراب ہیں. آپ اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، صالحین کو بناتے ہیں، کیوں؟ ان کے اعمال اچھے ہیں. تو میں کہتا ہوں اعمال پر ہی کمپرومائز کر لو، اس لیے کہ وہ اعمال ہی کا تو وسیلہ، اگر آپ اعمال کہہ رہے تو ادھر بھی اعمال ہی کا وسیلہ بنائیں. کیونکہ آپ چور کو تو وسیلہ نہیں بناتے نا، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں. تو اگر آپ اعمال پر رکھے ہوئے ہیں تو اس بات کو قبول کر لیں کہ اولیاء کو وسیلہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ذات کا لفظ آپ نہیں بولنا چاہتے تو اعمال کا لفظ کہہ دیجیے کہ ان کے اعمال اچھے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وسیلہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر بخش نہیں سکتا. شفاعت کی حدیث ہے، سرکار شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اللہ رب العالمین بخش دے گا. تو سوال ہوا کہ حضور کے بغیر اللہ نہیں بخش سکتا؟ میں نے کہا جی بخش سکتا ہے. کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا لیکن بخشتا نہیں. کہنے کہا کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے قاعدہ ایسا بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سمجھے؟ کہتے ہیں اللہ، میں ایک آسان کرتا ہوں، اللہ رب العالمین بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا، لیکن بجھاتا ہے. قدرت کا میٹر ہم ذکر سیکھ. یعنی اللہ رب العالمین جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کیا اس پر قادر نہیں کہ اللہ مجبور ہو گیا معاذ اللہ کہ آپ کو پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی؟ کہ اللہ رب العالمین بغیر پانی کے آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا؟ بجھا سکتا، لیکن بجھاتا ہے نہیں، کیونکہ اس نے قاعدہ ایسا بنایا. تو کہنے کا مقصد ہے اس کی مجبوری کی نہیں بات ہو رہی، جو اس نے قاعدے طریقے بتائے ہیں اس طریقے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. پھر مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ نے ابھی ذکر فرمایا کہ جو آیات بتوں کی مذمت میں اتری ہیں اس الفاظ کو آپ ٹیلی کیوں کرتے ہیں؟ مثلا دیکھیے آپ کہ جی یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا، سورہ زمر میں آیا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں یقربونا الی اللہ زلفا، وہ مقام محبوبیت پر ہیں تو وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. تو کہا یہی تو بات آپ کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں مقام محبوبیت پر ہے لیقربونا الی زلفا. میں نے کہا دیکھا ایسا نہ کریں، وہاں پر پہلے لفظ موجود ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہی اس لیے ہیں. تو عبادت اور چیز ہے، توسل اور چیز ہے. لیکن اگر اس لفظ پر اگر مصر ہو جائے نہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام ناز پر ہے، زلفا محبت کے مقام پر ہے اس لیے قریب کرتے. تو میں نے کہا آئیے بخاری شریف دیکھیے، مسلم امام احمد دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ میں مستدرک کی طرف چلتا ہوں. صحیح جامع مستدرک کے اندر روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو اسرار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کا سوال کرتے تھے، میں شر کا کرتا تھا. اچھا. کہ فتنوں کے بارے میں بتائیے. تو سب سے زیادہ منافقین کے بارے میں علم انہی کے پاس تھا. فاروق اعظم اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو رکھتے تھے اپنے دور خلافت میں، اور کہتے تھے چہروں کو دیکھو اس میں منافق کون ہے. وہ حضرت حذیفہ بن یمان، اچھا، صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام کے رازوں کو جاننے والے، ان کے سامنے قاری صاحب نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اچھا. تو ان کے شاگرد نے پوچھا اس وسیلے سے کون مراد ہے؟ یہ مستدرک میں موجود ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ ان عبداللہ ابن مسعود اقربہم الی اللہ زلفا. یہ جملہ بولا وہاں پر کہ علم، بلکہ انہوں نے یہ کہا علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ ابن مسعود اقربہم الی اللہ الوسیلہ. اور ایک جملہ اقربہم الی اللہ زلفا، کہ عبداللہ ابن مسعود، اس وسیلے سے مراد حذیفہ بن یمان کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں. عبداللہ ابن مسعود نماز کا نام نہیں ہے، صحیح، روزے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ و حج کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام ہے. اور صحابی رسول اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ عالم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وہ اصحاب جو اہل علم و فضل اور مجتہد صحابہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ان عبداللہ ابن مسعود اقربہم الی اللہ زلفا اقربہم الی اللہ وسیلہ، کہ اللہ کے قریب قربت دعا کی مقبولیت کے لیے جو بندہ قریب ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہے. اب آپ دیکھیں اقربہم الی اللہ زلفا، صحابی یہ جملہ کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ مسعود کے لیے،
قرآن یہ جملہ کس کے لیے کہہ رہا ہے لیقربون اللہ زلفا، الفاظ دیکھیں ایک جیسے، لیکن وہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب وہ غیر مستحق کے لیے کہے گئے تو ناراضگی ہوئی، اور جو مستحق کے لیے کہے گئے تو عقیدہ بن گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دبئی سے ہیں ممتاز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شبیر بھائی کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر جی۔ ممتاز بھائی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں 3 سال سے ادھر ہوں، تقریباً ہر رمضان میں کنٹینیو آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات ملتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو میرے سوال کا جواب تقریباً کچھ مل ہی گیا، میں مطلب کہ وہ وسیلے کے حساب سے بات کرنا چاہ رہا تھا اچھا اچھا کہ وہ پہلے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ مطلب کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نماز کے بعد میں وسیلہ دیتا ہوں، مطلب کہ پنجتن پاک کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے ماشاءاللہ تو دعا کرتا ہوں۔ تو یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس میں کچھ کباہت تو نہیں ہے، کچھ ایسا تو نہیں ہے، کوئی غلط تو نہیں ہو جاتا مجھ سے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت دوسرا شکریہ۔ میں بھی الحمدللہ شیف ہوں، تو 2 دن پہلے اپنا شاہ صاحب وہ ایک سویٹ کا نام لے رہے تھے، تو اس کا نام تھا خبیثہ، اچھا عربی سویٹ تھی۔ اچھا تو میری بات ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور حضرت عثمان بتاؤں گا۔ غنی نے جو حضرت عثمان غنی نے جو سرکار کے لیے بنایا تھا، بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں کنٹینیو دیکھتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور آپ کے 1 گھنٹہ بعد ہی ہمارا سحری ختم ہوتی ہے، ہاں تو اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر میں سوتا ہوں۔ بہت شکریہ ممتاز بھائی، اور یہ کال بھی سب سے ممتاز تھی۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی